الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ توحید دینی تمام علوم میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل علم ہے۔ وہ شخص جیسے توحید کا علم نہیں اس دنیا کا سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہے۔ ڈائریکٹ ملاقاتیں آگے چلو، مولانا ذکریہ صاحب ان کے مرید صوفی اقبال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ڈائریکٹ چینل پہ انٹرنیٹ آ گیا نا بھائی، انٹرنیٹ آ گیا، ترقی ہوگی، چھوڑو اپراویوں کو، حدیثوں کو اور اس چکروں کو، لمبے لمبے چکروں کو، فلاں سے سنی، اب قبر سے ڈائریکٹ رابطے ہو رہی ہیں۔ کہا 4 رجب 1398 ہجری جمعہ کو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یہ بیان کرنے والے ہمارے عبدالحفیظ مکی صاحب، اور کہا نبی نے مجھے کہا زندہ ہے، قرآن رکھو اس کے سر پہ پوچھو۔ کہتا ہے کہ ذکریہ کی خدمت کرتے رہنا، ذکریہ کی خدمت کرنا محمد کی خدمت کرنے کے برابر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہتا ہے سفر 1400 ہجری آج دوپہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدرسہ علوم شریعہ کے کمرے میں تشریف لائے۔ مسلمانوں تمہارا نبی اب قبر میں نہیں ہے۔ کبھی وہ کراچی طاہر الپادری کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ملتان میں سلیم پادری کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی وہ دارالعلوم میں اردو سیکھنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی وہ حضرت ذکریہ کے پاس فضائل حج سننے آتے ہیں، اور آج یہ دارالعلوم کے علوم شرعیہ کے کمرے میں پہنچے، حضرت شیخ کی قیام گاہ میں۔ پوچھا حضور آپ کیسے آئے؟ کہا اس کو نماز پڑھانے آیا ہوں۔ ذکریہ کو بے نماز تھا کیا؟ وہ خود نماز نہیں پڑھ سکتا، نبی ڈنڈے سے نماز پڑھاتا ہے اس کو؟ ارے اللہ کے بندو، نبی ذکریہ کو نماز پڑھانے دارالعلوم پہنچے۔ جب عمر کو تلواریں لگ رہی تھی نبی باہر کیوں نہ نکلا؟ جب عثمان 40 دن سے پیاسا تھا نبی باہر کیوں نہ نکلا؟ جب عائشہ اور علی کی جنگیں ہوئی رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی باہر کیوں نہ نکلے؟ علی معاویہ کی جنگیں ہوئی، حسن شہید ہوئے، حسین شہید ہوئے، نبی باہر کیوں نہ نکلے؟ اس وقت تو نہ نکلے، اور اس ملے کو نماز پڑھانے کے لیے دارالعلوم میں پہنچ گئے۔ اچھا، کہا رجب 1400 ہجری بعد نماز عشاء عزیز عبدالعزیز مکی نے صلاۃ و سلام پڑھا اور کہا حضرت اس سال حرمین کا رمضان چھوڑ کر پاکستان فیصل آباد جا رہا ہوں تاکہ آپ کا اور اللہ کا نام لینا لوگوں کو آ جائے۔ آپ نے کہا اس سے بڑھ کر اور پیارا کام کیا ہوگا، جاؤ اور جاؤ، ہمیں تو فیصل آباد کا خود بھی نبی کو پاکستان کے سارے شہر یاد ہیں، پھر کے ایک ایک چیز رٹ لی ہے میرے رسول نے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہا ہمیں تو فیصل آباد کا خود اہتمام ہے، اور خیال رکھنا میں اپنے ڈنڈے کے ساتھ وہاں پر موجود رہوں گا۔ طاہر القادری کو بھی کہا تھا نا کہ کراچی، ہاں میں کراچی پہنچ رہا ہوں اور پہنچ گیا ہوں۔ طاہر القادری کراچی تو پہنچ گیا ہوں، جیب خالی ہے، تیرے نبی کے پاس فیصل آباد جانے کا ٹکٹ نہیں ہے، کچھ چندہ تو دے دے۔ طاہر القادری کراچی آ گیا ہوں، روٹی کھانے کے پیسے نہیں، کچھ دے دے، اور ادھر نبی ڈنڈے سمیت فیصل آباد پہنچ رہے ہیں، مجھے بھی خیال ہے، پرواہ نہ کرو۔ اب مجھے بتائیے کیا یہ عقیدے صحابہ کے ہیں؟ کیا یہ عقیدے قرآن میں ہیں؟ کیا یہ عقیدے سنت رسول اللہ میں ہیں؟ اور جن کے یہ عقیدے ہیں کیا وہ صحابہ کی جماعت میں ہیں یا صحابہ کے دشمنوں میں ہیں؟ یہ لوگ اہل سنت نہیں ہو سکتے، اہل بدعت ضرور ہو سکتے ہیں۔ یہ پہلا اختلاف۔ اس سے آگے چلو، ایک اور اس سے بڑا اختلاف بتا دوں، یہ دین لینے کا راستہ تھا۔ اب اگلا اختلاف ہے عقیدہ وحدت الوجود۔ وحدت الوجود جانتے ہیں کیا ہے؟ میرے انڈیا والے بھائی جو بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، ہندوؤں سے کبھی کبھار انہوں نے ایک جملہ سنا ہوگا، ہر کنکر میں شنکر ہے، ہر کنکر میں دیوتا ہے۔ بابا کہاں بھاگے پھر رہے ہو؟ ہر مورتی میں اللہ چھپا ہوا ہے، ہر کنکر میں شنکر ہے۔ ہمارے یہ اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں اپنے اسٹیج سے؟ اللہ دم دم دے اندر، صدیق دا پہلا نمبر، اللہ دم دم دے اندر۔ شیعوں نے کہا تھا علی دم دم دے اندر، اس نے کہا نہیں اللہ دم دم کے اندر۔ ہندو کہتا ہے ہمارا رام ہر پتھر کے اندر۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے بارے میں
جس کے بارے میں شیخ اکبر، ان کے شیخ اکبر نعوذ باللہ ہمارے نہیں کہتے ہیں العبد رب والرب عبد یا لیت شعری من المکلم. اللہ بندہ ہے، بندہ اللہ ہے. میں نہیں جانتا شریعتیں کس کے لیے آئی ہیں. اگر اللہ کے لیے آئی ہیں تو اللہ تو بندہ ہے، اگر بندے کے لیے آئی ہیں تو بندے کے لیے آئی ہیں تو بندہ اللہ ہے. اگر اللہ کے لیے آئی ہے اللہ کو نماز روزے کی کیا ضرورت ہے؟ آئیے ان کے بزرگ کیا لکھتے ہیں، گر محمد نے محمد کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو مسلمان ہے دغا باز نہیں. اور ابھی میں پرسوں ہی یہ کتاب پڑھ رہا تھا اشرف السوانے جلد اول صفحہ 220، یاد کر لو لکھ لو. مولانا اشرف علی تھانوی ایک بہت بڑے جلسے میں پہنچے. جلسے میں پہنچنے کے بعد تشریف رکھی، لوگ آئے، حضور کچھ بیان فرماؤ. سر نیچے کر لیا، کہا میں نہیں کروں گا. دوسرے لوگ سفارش کے لیے آئے. جب مجمع بڑھ گیا تھانوی صاحب نے سر نیچے کر لیا، رونے لگ گئے. مولانا فتح محمد پھر رہے تھے، وہ اس کے پاس آ کر کہنے لگے شکل دیکھ کے پیچھے ہٹ جاؤ ان سے درس نہیں کروانا. کہا یہ تو حکیم الامت ہیں، کیوں نہ کروائیں. کہا اگر یہ اس حال میں سٹیج پہ بیٹھ گیا زبان سے ایک جملہ کہے گا، کون سا؟ انا الحق، میں ہی خدا ہوں تمہارا. اگر اشرف علی تھانوی اس رونے کی کیفیت میں منبر پر چڑھ گئے تو سوائے انا الحق کے کچھ اور کہہ سکے گا. فرعون نے کیا کہا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا ہوں. اور انہوں نے کیا کہا، اگر اس کو بٹھا دو گے تو یہ بھی کہے گا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا اللہ ہوں. انا الحق کا نعرہ اشرف علی تھانوی کی زبان سے نکلے گا. اگر اور سننا ہے تو ذرا سنتے جاؤ، شرماتے جاؤ. اور کاش تم اپنے عقیدوں سے توبہ کر لو تاکہ مرنے سے پہلے یہ شرک تمہارے دامن سے ہٹ جائے. ہو سکتا ہے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما کر جنت میں داخل کر دے. سنو شمائم امدادیہ، مولانا امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کیا لکھتے ہیں، بندہ قبل وجود خود باطن خدا تھا. توجہ چاہوں گا تھوڑی سی. بندہ قبل وجود اپنے اس باڈی سے پہلے، انسانیت کے اس پتلے میں آنے سے پہلے میں خدا تھا. اور اب عرش پہ جب تھا تو میں خدا تھا، اور خدا ظاہر بندہ اب تمہارے سامنے بھی میں ہی خدا ہوں. عرش پر بھی میں خدا تھا، فرش پر بھی میں خدا تھا. اور کہتے ہیں من اراد ان یجلس مع اللہ، جو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے نا، فلیجلس مع اہل تصوف، وہ صوفیوں کی مجلس میں بیٹھ جائے، بس یوں سمجھ لے جیسے اللہ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا. یہ وہ وحدت الوجود کا عقیدہ. اور جواب میں کیا کہتے ہیں، جب سنو من رآنی فقط رأى اللہ، جس نے امداد اللہ کو دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا. جس نے امداد اللہ کو دیکھ لیا اس نے کس کو دیکھ لیا؟ اس نے اللہ کو دیکھ لیا. کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو آواز آئی تھی طور سے، بے شک میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دے، تو وہ جو آواز آئی تھی وہ موسیٰ کے اپنے اندر سے آئی تھی. اسی لیے ان ظالموں نے میرے اللہ پر اس عقیدہ وحدت الوجود کو بنیاد بنا کر میرے رب کو وہ گالیاں دی ہیں، رب محمد کی قسم جو گالیاں کبھی عیسائی اور یہودی نہ دے سکے. پوچھا گیا زامن علی جلال آبادی کے بارے میں امداد اللہ صاحب کیا خیال ہے؟ کہا بہت پہنچا ہوا ہے، بڑا مواحد ہے. یہ سہارنپور میں گئے اپنی رنڈیوں کے گھر. رنڈیا سمجھتے ہیں نا، تشریح میں نہیں جاؤں گا، رنڈیا سمجھتے ہیں آپ. مولوی صاحب رنڈیوں کے گھر پہنچے ہوئے ہیں. رنڈیوں کے گھر کون جاتا ہے؟ خیر جاؤ بھائی تبلیغ کرو، عورتوں کی بھی تو جماعت نکالنی ہے نا آپ نے، جاؤ. وہاں پر گئے، ساری حاضر ہو گئی، جو ایک سپیشل تھی وہ نہیں آئی. کہا وہ بی کیوں نہیں آئی؟ بلا کر لاؤ. یہ میرے پاس پڑی ہے، یہ تذکرۃ الرشید حضرت کی، اسی کے اندر یہ حوالہ موجود ہے، بلا کر لاؤ. جب آ گئی پوچھا کیوں نہیں آئی تھی؟ کہا حضرت گندی ہوں، سیاہکار ہوں، بری عورت ہوں، آپ جیسے ولی کی زیارت کو آتے ہوئے شرم آتی ہے. ابھی شرماتی کیوں ہے؟ کرنے والا کون؟ کروانے والا کون؟ نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد. اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ اگر ان ظالموں کے چہرے کا نقاب اتارنا مقصود نہ ہوتا، تیری کبریائی کی قسم میں یہ حوالہ کبھی نہ پڑتا. لیکن کیا کروں تیرے گستاخ
انقلاب لگائے جو آج تک یہود و نصارہ نہ لگا سکے.